اگر معاشرہ خراب ہے تو گھر اچھا ہونا چاہیے نا، گھر میں تربیت ہو. گھر بھی خراب، باہر دوستوں میں جائیں وہ بھی خراب، تو پھر ابن تیمیہ بن کر، ابن قیم بن کر، بخاری مسلم بن کر کے نہیں نکلیں گے، پھر شرابی ہی نکلیں گے، جواری ہی نکلیں گے، بے نمازی ہی نکلیں گے. تربیت ہوتی ہے گھر کی. اللہ کے نبی رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے اٹھے، اٹھ کر کے جس طرف امام کھڑا ہوتا ہے وہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے پیچھے سے پکڑ کر کے ادھر اس طرف کر دیا جہاں مقصدی کھڑا ہوتا ہے. کچھ چیزوں کے لیے تربیت کے لیے کہنا نہیں پڑتا، کرنا پڑتا ہے. جب خود کریں گے تو اولاد پہ اثر پڑے گا. خود فجر کی نماز میں جماعت سے آئیں گے تو اولاد ایٹومیٹک آئے گی. اور باپ سو رہا ہے تو بیٹا اٹھے گا، باپ سو رہا ہے تو بیٹی اٹھے گی، ماں سو رہی ہے تو بیٹی اٹھے گی. یہ تو خوف سے ہونا چاہیے، لالچ سے ہونا چاہیے. یہ برائیاں جتنی گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کا سدے باب کرنے کے لیے گھر کی اصلاح ضروری ہے، اپنی اصلاح ضروری ہے، بہترین صحبت اختیار کرنی ضروری ہے، اچھے ساتھی چننے ضروری ہیں. ورنہ نشیڑی ہوں گے وہ تو ساتھ کو بھی ویسا ہی بنا دیں گے. غلط ساتھ کو چھوڑنا اور اچھے ساتھ کو پکڑنا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. آج کالجز کی زندگی دیکھ لو بچوں کی، جن بچوں نے اچھی صحبت اختیار کی ہے وہ اچھے بن کر کے نکلتے ہیں، اور جو آوارہ بچوں کا ساتھ دیں گے آوارہ ہی بنیں گے. شراب سختی سے حرام قرار دی گئی کہ 40 دن کی نماز ختم کر دی جائے گی. اور اس حدیث میں سب سے بہترین الفاظ وہ یہ کہ الخمر محمر العقل، ہر وہ چیز جو عقل پر غالب آ جائے وہ کیا ہے؟ شراب ہے. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل مسکر حرام. ہر نشہ آور چیز شراب اور ہر شراب حرام. فمن مات وهو يشرب الخمر ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها الآخرة. جس بندے نے شراب پی، اس کا عادی بنا رہا، اس کو پیتا رہا، اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، کیا ہوگا؟ آخرت میں شراب نہیں ملے گی، آخرت میں شراب سے محروم رہے گا. جس طرح سے حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے نا، کون محروم رہے گا؟ بدعتی محروم رہیں گے، ہٹا دیا جائے گا. سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ہٹو یہاں سے، تم نے دین کو بدل دیا تھا. نہیں ملے گا رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں سے پانی. ایسے ہی سورہ محمد پر اٹھا کے دیکھو، فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، کا جنت میں دودھ کی نہر، ایسا دودھ جس کا ذائقہ بدلے گا نہیں، ایسا دودھ کی نہر، ایسے پانی کی نہر، ایسے ہی عسل مصفا، صاف شفاف شہد کی نہر. اور کس کی نہر؟ شراب کی نہر. وہ شراب لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ ہوگا، لذت والا ہوگا. ایک ہوتی ہے لذیذ اور ایک ہوتا ہے ذائقہ، ایک ہوتا ہے لذہ اور ایک ہوتا ہے ذائقہ. لذہ فطری چیز، وہ شراب فطری ہے. کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. وہ کیا ہے؟ فطری ہے، وہ لذت والی ہے. اور یہاں جو شراب بناتے ہیں نا، یہ لذہ نہیں ہوتی، یہ ذائقہ ہوتا ہے. کیوں؟ انسان بناتا ہے. جس عمل میں انسان کا ایکٹ شامل ہوتا ہے اس کو لذہ بولتے ہیں، ذائقہ. موت کے لیے بھی ذائقے کا لفظ اسی لیے ہے کہ انسان اپنے کردار سے اپنی موت میں ذائقہ ڈالتا ہے. بدعت سے، شرک سے، شرابی سے، جوئے سے، اور نہ جانے کا کس کس سے اس نے ذائقہ ڈالا ہے. کسی نے ذائقہ ڈالا ہے توحید سے، اتباع رسول سے، نمازوں سے، اخلاقیات سے، قرآن و حدیث کی پیروی سے ذائقہ ڈالا نا اس نے بھی. اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ذائقہ اپنے اپنے مسالے کے اعتبار سے. جس نے زندگی میں جیسا مسالہ ڈالا تھا موت کا ویسا ہی ذائقہ ہوگا.
اور وہاں کے شراب کو کیا کہا؟ لذۃ للشاربین، وہ لذیذ ہے۔ کیوں لذیذ ہے؟ انسان کا عکس شامل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں جو شراب، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نا کہ شراب کس چیز سے بنائی جاتی تھی؟ کھجور سے، عنب انگور سے، جاؤ سے۔ جاؤ کیا ہے؟ حرام ہے، حلال۔ کھجور کیا ہے؟ حلال۔ انگور کیا ہے؟ حلال۔ ان چیزوں سے شراب بنا لیں گے تو کیا بن جائے گی؟ حرام۔ دیکھو ان سے شراب حرام۔ آج کون کون سے بکواسات کھا رہے ہو؟ کھجور کی بنی ہوئی ہیں وہ، انگور کی بنی ہوئی ہیں وہ، کس چیز کی بنی ہوئی ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کون کون سے بکواسات کھا رہے ہیں لوگ، پی رہے ہیں لوگ، شراب سمجھتے ہی نہیں۔ بہترین مثال ہے، جس چیز سے چکر آنے لگ جائے وہ شراب ہے، جس چیز سے دماغ کھولنے لگ جائے، عقل پر غالب آ جائے، وہ شراب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صاف پہچان بتائی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کی جو حلال ہے، جو فطری ہے، لیکن جب انسان نے اس سے شراب بنایا اس کو رکھ کر کے تو اس کی فطرت ختم ہو گئی، اب اس کے اندر ذائقہ آ گیا ہے۔ تو کہا جو بندہ دنیا میں شراب پیے گا، اس کا عادی بنے گا، اور اس حالت میں اس کو موت آ جائے گی، لم یشرب الآخرہ، آخرت میں شراب نہیں ملے گی، آخرت میں شراب نہیں ملے گی۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں جنت کی شراب چاہیے تو اللہ کی حرام کردہ شراب دنیا میں چھوڑ دو، اس کو نہ پینا۔ اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی حدیث 3665 وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر۔ دیکھ رہے ہو دونوں ایک ساتھ، جیسے آپ قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن میں نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ ملیں گے، ایک ساتھ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ 95% ایک ساتھ، اور جو اسلام کے ارکان ہیں نا اس میں بھی ایک ساتھ نماز اور زکوٰۃ۔ ایسے یہ خبیث چیزیں بھی دونوں ایک ساتھ آتی ہیں، جوا اور شراب۔ ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر، امت محمدیہ کے مسلمانوں تمہارے اوپر شراب اور جوا حرام، والکوبۃ ڈھول بجانا حرام ہے۔ جاؤ نہ اٹھاؤ، ابو داؤد 3665 تینوں چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ، کہا جوا، شراب، ڈھول حرام ہے۔ یہاں تو ڈھول بجانے والے کو اچھے پیسے ملتے ہیں، بہترین پیسے، پڑھانے والے کو نہیں ملتے اتنے۔ ایک شادی میں بلا لو، بہترین پیسے۔ مجھے تو دکھ اور تعجب ہوا، مینڈر میں شادی سن کوٹ سے مراسی آیا ہے، یہاں ڈھول بجا کے گیا ہے، بجانے لگا، میں نے کہا یار یہ راستے میں مت بجا، میں شادی میں گیا تھا اس لیے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے نہیں بجاتے۔ کیا ملتا ہے؟ ہم 2 بندے تھے، 10,000 دیا ایک رات کا، 2 بندے تھے ایک رات کا 10,000، ایک ایک روپے کا حساب لے گا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، حرام چیزوں میں دے رہے ہو۔ کوئی کہے مسجد بن رہی ہے، مسجد کی یہ ضرورت ہے، دے گا 5,000، ڈھول بجانے والے کو 5,000۔ خبردار، اپنے مال جو حلال راستوں سے کماتے ہو حرام میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے مال نہ خرچ کرو، باطل طریقے سے لوگوں کے مال نہ ہڑپ کرو۔ ڈھول حرام، شراب حرام، جوا حرام کا حرام قرار دیا ہے۔ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، آخر میں پھر فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اچھا ایک بات کہوں، خطبے کا وقت مختصر ہوتا ہے، حدیث کی جو 7-8 موٹی کتابیں ہیں نا ہمارے یہاں ساری رکھی ہیں۔ آج تک کسی نے کہا کہ مسلم دے دو؟ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں، لے گئے ہیں کچھ لوگ، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی نے کہا بخاری دے دو، ابو داؤد دے دو، نسائی دے دو، ترمذی دے دو، یہ مسجد کی زینتیں نہیں ہیں۔ اور الحمدللہ زینت ہوتی ہے علم سے، عمل سے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے علمی معی حیثما یممتنی قلبی لا وعاء لہ، میں جہاں جاتا ہوں میرا علم میرے ساتھ جاتا ہے، میرا دل کوئی خالی برتن نہیں ہے،
اس میں بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، اس میں حدیث کا علم ہے۔ ہمارے دلوں میں ناولیں ہیں، ہمارے دلوں میں قصے اور کہانیاں ہیں، خوابیں ہیں لوگوں کی، دوسری چیزیں ہیں۔ نہیں ہے تو حدیث نہیں ہے، نہیں ہے تو قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اور اگر یہ دو نہیں ہے تو سمجھ لو اسلام نہیں ہے۔ قرآن حدیث کے مطابق بغیر اسلام نہیں ہے۔ پڑھ کے دیکھیں ہر حدیث کی کتاب میں کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں، باب المشروبات، پوری کتابوں کے اندر کیا کیا پینا حرام ہے، کیسے پینا ہے، کیا کیا کھانا حرام ہے، کیا ہے، سب موجود ہے۔ لیکن ہم یہ آداب زندگی، یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے۔ تو شراب نقصان دہ چیز ہے، کلی طور پہ حرام ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ جس قسم کے یہ نشے آج پائے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بچاؤ، گھروں میں تعلیم دو، تربیت دو، ان کو سکھاؤ، ایسا مت کرنا، ورنہ کل آگے چل کر کے وہ گناہگار بنیں گے تو آپ بھی پھنسیں گے اور خود بھی پھنسیں گے، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ جو سورہ مائدہ کی اس آیت کے اندر ذکر ہے شراب کے دنیاوی نقصان بھی اور اخروی بھی۔ کیا ہے دنیاوی اور اخروی؟ جس میں کہا کہ شراب ناپاک ہے، شیطانی فعل ہے۔ کیا کہا؟ انما یرید اللہ، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر، خمر شراب، انما یرید الشیطان، شیطان کا ارادہ ہے۔ شیطان کے ارادوں کے مطابق چلو گے، اس کے ارادے پر عمل کرو گے، نبی کا ارادہ چھوڑ کر، اسلام کا چھوڑ کر، انما یرید الشیطان، شیطان نے ارادہ کیا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ دو دنیاوی نقصان ہیں شراب کے، دو نقصان دنیاوی، عداوت ڈالے گا، دشمنی ڈالے گا۔ اب یہ عداوت اور دشمنی وقت نہیں، اب تفسیر پڑھ کے دیکھو، جب بندہ شراب پیتا ہے، نہ نشہ کرتا ہے، تو عداوتیں آتی ہیں، دشمنی آتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ دو دنیاوی نقصان ہیں۔ اخروی نقصان شراب کا کیا ہے؟ اخروی نقصان شراب کا ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، کیا کرے گا؟ یصدکم، تمہیں روکے گا، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تلاوت۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز۔ شراب پینے کے بعد وہ ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پڑھے گا بھی تو کیا، کس حالت میں پڑھے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا ہے۔ کہا نماز سے روکے گا، یصدکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، نماز سے۔ دو دنیاوی نقصان، عداوت اور دشمنی، اور دو اخروی نقصان۔ وہ کیا؟ نماز سے غفلت اور اللہ کے ذکر سے غفلت۔ یہ کس چیز سے ہوگی؟ شراب سے ہوگی۔ اس لیے اللہ کے بندو اپنی نئی نسل کو بچاؤ۔ موجودہ دور میں مغربیت اور جتنی اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کیسے ان کو برباد کیا جائے۔ ان کے پاس سارے فارمولے ہیں، ان فارمولوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ہم ہے کہ ہمیں اپنی اسلامی تاریخ معلوم نہیں ہے، ہمارے بچے ڈرگس، ہمارے بچے نہ جانے کون کون سا نشہ کر رہے ہیں، اپنی صحت بھی برباد ہو رہی ہے۔ آج سے پہلے کے نوجوان جو نشہ نہیں کرتے تھے ان کی جوانیاں کیسی تھیں، آج کا جوان اس کی جوانی کیسی ہے؟ کیوں؟ اس لیے ہر چیز نشے والی آ گئی ہے، وہ نشہ ہی کرتا ہے۔ نشہ سے بچنا چاہیے۔ دنیا کا نقصان بھی ہے، اخروی نقصان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں جس چیز کو اللہ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، جس کو خبیث کہا ہے قرآن نے، پروردگار عالم تو ہمیں خود اور ہماری اولاد کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نشے کے اندر جو لوگ مسلمان ہیں ملوث، اے اللہ تو ان کو اس سے پاک رکھ، دور رکھ۔ پروردگار اسلام کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔